اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سے یہ حاضری کو اپنی بلند بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے موضوع کے اوپر بیانات کئی قسم کے ہو سکتے ہیں، ہزاروں موضوعات ہیں۔ ایک موضوع تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو خوش کیا جائے، امتی ہونے کے فضائل، جنت کے فضائل، نیک اعمال کے فضائل بیان کیے جائے اور ہر بندہ خوش جمعہ پڑھ کر واپس چلا جائے۔ لیکن جنت ملنا، اعمال قبول ہونا، ان سب کا جو دار و مدار ہے وہ عقیدے کے اوپر ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی جو فرمایا گیا کہ قبر جو ہے وہ آخر کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اور قبر کے جو سوال و جواب ہیں اس میں اعمال نہیں دیکھے جاتے، اس میں بندے کا عقیدہ ہی پوچھا جاتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ جتنا مرضی صدقہ خیرات کرنے والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، لیکن اگر اس کا عقیدہ ہی درست نہیں، صحابہ کی عظمت کا منکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی معاذ اللہ نہیں مانتا، یا اور کوئی اس نے باطل عقیدہ رکھا ہے، تو اس کی کوئی اب عبادت قبول نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک گمراہ شخص کے بارے میں آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بد عقیدہ گمراہ شخص کے نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ تو آج عقیدے کے موضوع کے اوپر جو میں نے عنوان سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت کا نظریہ کیا ہے۔ مشاجرات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس میں جو کچھ اختلافات ہوئے اس کے بارے میں اسلام، ہماری احادیث، قرآنی تعلیمات اور ہمارے 1400 صدیوں میں جو بزرگ دنیا سے گزرے، جن میں فقہاء کرام بھی تھے، جس میں صوفیاء کرام بھی تھے، جس میں محدثین بھی تھے، جس میں مفسرین بھی تھے، مجتہدین بھی تھے، ائمہ کرام بھی تھے، ان سب نے اس بارے میں ہماری کیا تربیت فرمائی ہے۔ اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کئی لوگ اہل بیت کا نام لے کر، کئی جعلی پیر اپنے آباء و اجداد کی گدیوں کا نام لے کر، اور کئی مولوی فرقہ واریت کی مذمت کر کر نئے عقیدے لوگوں کے اندر رائج کرتے ہیں، اور ان میں ایک بنیادی عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی
عنہ کے بارے میں، اسی طرح آپ کے جو والدین تھے، اگرچہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے جو بھی کیا، لیکن جب آقا علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ اسلام کفر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ جب کافر مسلمان ہو تو جو بھی اس نے زمانہ کفر میں گناہ کیے ہوں تو وہ جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ لہٰذا اب اس دور میں اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی کی سیرت کو لے کر جو اس نے اسلام لانے سے پہلے عمل کیا اس عمل کو لے کر کسی بھی صحابی کے اوپر تنقید کرتا ہے تو وہ بدبخت اور گمراہ شخص ہے۔ آج اگر کوئی حضرت عمر فاروق کی سیرت اٹھا کر بیٹھ جائے اور حضرت عمر فاروق اسلام لانے سے پہلے جو ان کا کردار تھا اس کو صرف بیان کرے تو یہ اس کی کیا ہوگی؟ بدبختی ہوگی کہ یار جب اسلام قبول کر لیا تو جو انہوں نے بعد میں خدمات سر انجام دی اور جب آقا علیہ السلام نے ان کو بشارتیں دے دی اور جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو تیری کیا اوقات ہے کہ تو آج بیٹھ کر ان کے اوپر تنقید شروع کر دے؟ لیکن افسوس اگر میں آپ کو ان گدیوں کے نام پیش کروں نا جو اسی موضوع کو لے کر چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ میرے خلاف لڑنا شروع ہو جائے۔ کوئی ایڈے وڈے بابے دے بارے تسی کہہ رہے وہ ایڈی وڈی گدی کیویں غلط ہو سکتا ہے کئی آپ احباب میں سے ان کے مرید بھی ہوں لیکن بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ ابو طالب کے مسئلے کو لے کر کئی اس قدر شدت میں آ گئے ہیں کہ جو ابو طالب کو مسلمان نہیں سمجھتا، حالانکہ ایک حدیث پاک میں واضح طور پر ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کی وجہ سے وہ کئی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ سے بھی افضل ہے۔ حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں وہ نبیوں سے افضل ہے اور ابو طالب کے بارے میں کہتے ہیں وہ تمام صحابہ سے افضل ہے، اور جو ان کو مسلمان نہیں سمجھتا وہ خود کافر ہے۔ اس طرح بھی عقیدے شروع ہو گئے۔ لیکن اہل سنت جو ہے وہ ایک اعتدال والا گروہ ہے، ایک جنتی گروہ کی جو نشانیاں بیان کی گئیں وہ ساری کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ اہل سنت میں پائی جاتی کہ ہم صحابہ کرام کے بھی باادب ہیں، ہم اہل بیت کے بھی باادب ہیں، بلکہ ہم اللہ کے ہر ولی کے باادب لوگ ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہماری یہی تربیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ حدید آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا، اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان فتح مکہ سے پہلے والے مسلمانوں کا درجہ جو ہے بعد والے مسلمانوں سے افضل بھی ہے، اور بعد والوں نے جو خرچ کیا ان خرچ کرنے سے جنہوں نے پہلے خرچ کیا ان کا درجہ کیا ہے؟ وہ بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرما دیا، جنت کا وعدہ فرما دیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے تھے وہ صحابی نہیں ہیں، وہ تو خوف کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اس وجہ سے وہ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، ہندا، ان سب لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ تو خوف کی وجہ سے ہوئے۔
لیکن رب تعالیٰ، یہ قرآن پاک کی میں نے آپ کو آیت پڑھی کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے والے مسلمانوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، وہ بلند ہے۔ ان کا خرچ کرنا، کہ جب اسلام کے پاس مال نہیں تھا اس وقت صحابہ کرام کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ بعد میں خرچ والوں سے افضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود فرما دیا کہ اللہ نے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ، اگلوں کے ساتھ بھی اور پچھلوں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما۔ ہر صحابی جنتی ہو گیا۔ پھر دیکھیں، اللہ وحدہ لا شریک کو ہمارے سارے اعمال کا پتہ تھا۔ اللہ نے جو آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ صحابہ کرام میں اختلافات بھی ہوں گے، کئی نام نہاد مولوی تحقیقیں پیش کریں گے کہ جی وہ صحابی نے یہ کیا، وہ صحابی نے یہ کیا، لیکن اللہ نے اس سے پہلے کہہ دیا کہ جنت کا وعدہ فرمایا، اور ساتھ بھی فرما دیں مجھے سارا پتہ ہے، کہ مجھے اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ کو سب پتہ تھا کہ صحابہ بعد میں کچھ اختلافات آپس میں کریں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا، اور آقا علیہ السلام نے واضح فرما دیا جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ بس اسی قرآن کی آیت اور حدیث کو سامنے رکھ کر امیر اہل سنت نے ہمیں ایک بڑا پیارا نعرہ دیا کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ یہ نعرہ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کی شکل میں ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتے، کم از کم اتنا اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو ذہن میں ڈال دیں۔ ہمارا اتنا بھی کام کافی ہے کہ ہر صحابی کے بارے میں ہماری نسل جو ہے، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار یہ عقیدہ رکھیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ بس آگے ڈیٹیل نہیں پتہ، آگے نہیں اعتراضات کے جوابات دیے جاتے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ عقیدہ رکھ کر ہم سب نے مرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس آیت کے تحت تمام مفسرین نے، جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین صدیوں پرانے گزرے، انہوں نے اسی آیت کے تحت تمام صحابہ کو، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ہیں چاہے وہ فتح مکہ کے بعد کے ہیں، تمام کے تمام صحابہ کو جنتی بھی قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لکھا کہ اس کے بعد جو صحابہ میں آپس میں اختلافات ہوئے اس میں پڑھنا بھی ناجائز ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ لو جی اب یہ جنتی نہیں رہے، ایسا نہیں ہو۔ چند مفسرین کے میں آپ کو اقوال پیش کرتا ہوں۔ تفسیر طبری، جو تفسیر طبری ہے، تفسیر کی بنیادی تفاسیر میں ایک نام رکھتی ہے، اس کے اندر علامہ طبری لکھتے ہیں کہ حسنہ کا معنی کیا ہے۔ حسنہ کا جو قرآن میں ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنہ، اس حسنہ کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو جنت کا کہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے مولوی صاحب وہاں تو جنت نہیں لکھا ہوا، آپ نے حسنہ کا معنی جنت کے کہاں سے نکالا؟ تو مفسرین نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے حسنہ کا معنی بیان کرتے ہوئے علامہ طبری فرماتے ہیں کہ حسنہ کا معنی یہ ہے کہ واہی الجنہ، کہ اس کا مطلب ہے جنت۔ تفسیر نیشا پوری ہے، اس کے اندر علامہ نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام سے
اللہ پاک نے جنت میں مختلف درجات کا وعدہ فرما لیا۔ اس آیت کے ساتھ اللہ نے تمام صحابہ کو جنتی بھی قرار دیا، لیکن فتح مکہ سے پہلے والوں کو فضیلت دی۔ صحابہ میں بھی تو درجات ہیں نا، کہ جو صحابہ کرام مہاجرین ہیں ان کا مقام و مرتبہ انصار سے زیادہ ہے، اور انصار اور مہاجرین کا مقام و مرتبہ فتح مکہ سے بعد میں مسلمان ہونے والوں سے زیادہ ہے۔ مہاجرین میں سے جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت کی، جنہوں نے بیعت رضوان کی، ان صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ پھر ان صحابہ میں عشرہ مبشرہ ان کی اپنی شان ہے، عشرہ مبشرہ میں پھر 4 یاروں کی اپنی شان ہے، پھر ان 4 یاروں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجات ہیں۔ اللہ درجات صحابہ میں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ اختلاف اس بات کے اوپر آج کیا جا رہا ہے کہ وہ صحابی بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کسی ایک مفسر کا بھی قول، قرآن و حدیث کے پاس تو تمہارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، کسی ایک مفسر، کسی ایک محدث، کسی ایک بڑے عالم دین کا جو 1400 صدیوں میں گزرے، کسی ایک کا قول پیش کر دو کہ جنہوں نے یہ جملہ کہا ہو کہ فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ صحابی نہیں تھے۔ ایسا نہیں، بلکہ اس کے برخلاف واضح طور پر مفسرین نے لکھا۔ چنانچہ علامہ ساوی رحمۃ اللہ نے بہت مستند تفسیر کے مفسر ہیں، آپ فرماتے ہیں تمام صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے، ان سے اللہ پاک نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا، اگرچہ پہلے والے کے درجات دوسرے والوں سے بلند ہیں، لیکن وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ سب کے ساتھ ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی دونوں فریق میں سے ہر ایک سے اللہ پاک نے حسنہ یعنی اچھی جزا اور جنت کا وعدہ فرمایا، نہ کہ فقط پہلے والوں سے، ایسا نہیں بلکہ پہلے والوں سے بھی اور دوسرے والوں دونوں سے اللہ تعالیٰ نے جزا کا، جنت کا وعدہ فرمایا، لیکن درجات آپس میں مختلف ہوں گے۔ اللہ پاک ان کے ظاہر اور باطن کو زیادہ جاننے اور خبر رکھنے والا ہے، تو وہ ان کو اسی اعتبار سے جزا دے گا۔ ان تفاسیر سے بھی ثابت ہوا، قرآن پاک کی آیت تو بالکل واضح تھی، لیکن مزید وضاحت کے لیے میں نے تفاسیر کے اقوال پیش کیے کہ تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ جو نظریہ اہل سنت ہے، عقیدہ اہل سنت ہے، وہ یہی ہے کہ یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ جنتی ہیں، اگرچہ ان کے آپس میں درجات ہیں، کوئی کم درجے کا کوئی زیادہ درجے کا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ آپ کسی بھی سوشل میڈیا پر کسی بھی جگہ یہ بیان کرتا ہوا کسی کو سنے کہ جی فتح مکہ کے بعد والے تو صحابی نہیں، تولا کہا ہے، تولا کہا کہتے ہیں نا کہ بس معافی دے دیے، چلو چھوٹو جی تانوں سزا کوئی نہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ صحابی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو ایسا کہتا ہوا ملے تو سمجھ لو کہ یہ بندہ کیوں نہ ہے؟ گمراہ شخص ہے۔ اب چند احادیث بھی صحابہ کی شان و عظمت کے اوپر۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 34 صفحہ نمبر 169۔ حدیث پاک ہمیشہ یہ یاد رکھنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا کہ میرے صحابہ
کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کے سبب ان سے محبت کی، اور جنہوں نے ان صحابہ سے بغض رکھا، ان صحابہ سے دشمنی رکھی، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جس نے ان صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے۔ یعنی صحابی کی عزت محبت یہ نبی علیہ السلام کی عزت و محبت ہے۔ اگر ایک شخص کہے کہ میں جی سرکار کا بڑا عاشق ہوں، لیکن کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھتا ہے، ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، تو وہ سرکار سے بھی بغض رکھنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے حساب سے قانون بنا لیں، جی میں اندر نال کرنا وا تو اندر نال محبت نہیں کرتا، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت سب سے بڑھ کر کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ اور اہل بیت سے بھی کرو۔ یہ کیٹیگری نہیں بنا سکتے کہ میں اس سے نہیں کرنی، میں نے اس سے کرنی ہے، میں نے اس سے کرنی ہے تو میں نے اس سے کرنی ہے۔ اور اگر کوئی کسی ایک کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو ہم اس حدیث پاک کے تحت، سرکار کے اس فرمان کے تحت اسے کہیں گے کہ تو اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت نہیں رکھتا، کہ جس سے محبت ہو اس کی دل آزاری سے بچا جاتا ہے۔ جس سے محبت ہو، ایک بندے کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے، تو باپ جس چیز کا حکم دے تو بندہ ہو نہ کرے تو کہی جاوے ابا جی محبت بڑی ہے تہاڈے نال۔ محبت کا کچھ اظہار بھی ہوتا ہے، تو محبت کا اظہار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت کرو، اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ سرکار سے بغض رکھے گا، جو سرکار سے بغض ہوا تو وہ کیا ہوا، وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی۔ اور جب اللہ کے ساتھ بندہ اس طرح کرے گا، سرکار کے ساتھ اس طرح کرے گا، تو پھر اللہ کیا کرے گا، اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں جس بھی مولوی کو صحابہ کا گستاخ دیکھا ہے نا، اس کی شکل پر لعنت ہی دیکھی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ بزرگ ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہمارے یہاں جو بعض وجہ یار اوندا مذہب اندے نال، اوندا فرقہ اندے نال، سانو کی لگ، ساڈے نال تے کاروبار صحیح کر دینا، ساڈے نال تے بڑا اچھا بولدا ہے، سانو تو نہیں نہ کچھ کہندا، ساڈے سامنے تے کدی نہیں گستاخی کیتی۔ یہ عام طور پر ہمارے لوگ بولتے ہیں اور ان کے ساتھ محبتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، اس حدیث پاک کو آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان کے سامنے کسی ایک مسلمان کی برائی بیان کی جائے، صحابہ کی شان نہیں بیان ہو رہی، عام مسلمان، ایک مسلمان کے سامنے کسی دوسرے مسلمان کے اوپر بہتان لگایا جا رہا ہے، اس کی غیبت کی جا رہی ہے، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اور یہ مسلمان اس کو روکنے کے باوجود اس مسلمان کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اس کی باتیں سن رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں ذلیل کرے گا کہ جہاں اس کو کسی کی ضرورت ہوگی، کہ جب یہ بندہ چاہے گا کہ یار کوئی میرے حق میں بھی بولے اور کوئی میرا بھی دفاع کرے، تو اللہ تعالیٰ پھر کسی کا بھی دفاع نہیں کروائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک موقع پر دوسرے مسلمان کا دفاع نہیں کیا تھا۔ اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کی کہ جب اس کے اوپر بہتان لگ رہا تھا، جب اس کی غیبت کی جا رہی تھی، جب اس کو گالی گلوچ کیا جا رہا تھا، اور اس نے اس مسلمان کو طریقے سے روکا، تو
تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وہاں مدد کرے گا جہاں اس کو مدد کی ضرورت ہوگی۔ یہ عام مسلمانوں کے بارے میں بتایا ہے۔ جب عام مسلمانوں کی یہ شان ہے تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان ہے، جو نبیوں کی شان ہے، ولیوں کی شان ہے، جب ان کے اوپر کوئی مولوی تنقید کرے، جب ان کے بارے میں کوئی کہے اور ہم کہے کہ نہیں جی نہیں ساڈے نال تے نہیں نا، ایسا نہیں، جب سنا کہ یہ بندہ جو ہے یہ بزرگوں کے خلاف بولنے والا ہے، زبان درازی کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں مارنے لگا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بس دو ٹوک اس کو کہو کہ بھائی آپ کے اس عقیدے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ نہیں بولتا، اس کو سمجھاؤ تو صحیح ہے تمہارا عقیدہ، تو کوئی تو ہو اس کو یہ احساس دلانے والا کہ تمہاری سوچ جو ہے وہ کیا ہے، غلط ہے۔ اگر اسی طرح ہم سارے اس کے ساتھ دوستی ہے یاری ہے، اسی طرح دعوتیں چل رہی ہیں، تو کل قیامت والے دن حدیث پاک میں فرمایا کہ دوست اپنے دوست کے ساتھ ہوگا، ہر بندہ اپنے دوست کے ساتھ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آج ہماری دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو صحابہ پر، اہل بیت کے اوپر تنقیدیں کرتے ہیں، تو کل قیامت والے دن ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ہماری دوستی ان عاشقوں کے ساتھ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول، صحابہ اکرام، اہل بیت، اولیاء سے محبتیں رکھتے ہیں، تو کل قیامت والے دن ان دوستوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ حدیث پاک کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 کے اندر لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، اور اللہ پاک نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ یہ واضح حدیث پاک کہ کسی بھی صحابی کے اوپر تنقید کرنا، اس کو گالیاں دینا، ہمارے یہاں ایسا فرقہ ہے جو صحابہ کو گالیاں دینا ثواب سمجھتا ہے، اور ہماری دوستیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ۔ اب یہ تھا سارا جو سنیریو ہے کہ صحابہ اکرام کی شان و عظمت کیا ہے۔ اب جو مشاجرات کہ صحابہ کے کسی مسائل میں آپس میں اختلافات ہوئے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اختلاف تھا، حضرت امیر معاویہ کا اختلاف تھا۔ وہ اختلاف کیا تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے ان کو قتل کیا جائے بطور قصاص، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص کے منکر نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ قصاص لیا جائے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ابھی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، تھوڑا سا وقت گزر جائے تو پھر ان سے قصاص لیا جائے گا۔ لیکن چونکہ حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ حضرت عثمان غنی کے رشتہ دار تھے، تو رشتہ داری کے اعتبار سے ان کا قصاص کا تقاضا تھا، جو کہ شرعاً ایک طور پر درست تھا۔ بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ دونوں ہستیاں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی اور حضرت عائشہ، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے موقف کے اوپر درست تھے۔ ایسا نہیں کہ بندہ جو ہے وہ فضول بات کر رہا تھا، ایسا نہیں۔ یہ امام نووی نے، امام قسطلانی نے، یہ تمام بزرگان دین نے، بڑے بڑے ائمہ کرام نے اسی طرح لکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو تھے وہ اپنے موقف کے اوپر درست تھے، لیکن حضرت علی جو فرما رہے تھے وہ بھی درست تھا۔ لہٰذا جنہوں نے اپنے اس موقف کے اوپر جا کر اختلاف کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اجتہادی خطا پر تھے لیکن گناہ گار نہیں تھے۔ یہ میرے سامنے سارے کلام موجود ہے، وقت کم ہے، نہیں تو میں آپ کو وہ سارا وہ پڑھ کر سناتا کہ بڑے بڑے محدثین نے اس حوالے سے کیا فرمایا۔ اسی طرح امام شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بخاری شریف کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بھی فتنے میں مبتلا ہوئے اور ان کے علاوہ کوئی بھی ہو، اس لیے کہ اصحاب کرام جو تھے وہ مجتہد اور جنگوں میں تعویل کرنے والے تھے، لہٰذا ان کو گالی دینا سخت حرام۔ جمہور کا مذہب ہے کہ جو صحابہ کرام کو گالی دے، اب یہ
آئمہ کرام کے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں کہ جمہور فقہا کا، آئمہ کرام کا، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کو، کسی ایک صحابی کو گالی دے اس کو سزا دی جائے. اور مالکیہ جو حضرت امام مالک ہیں ان کی فقہ میں ہے کہ اس شخص کو قتل کیا جائے کہ جو صحابہ کو کیا کرے، گالی دے. قاضی ایاز جو ہیں وہ شفا میں لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھے اور ان کو گالی دے اس کا مسلمانوں کے مال غنیمت میں کوئی حق نہیں ہے، اس کو بیت المال سے کوئی شے نہیں ملے گی. اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طعن کیا وہ شخص کیا ہے، وہ کافر ہے. یہ بعض مالکیہ کا قول پیش کیا جا رہا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کی حدیث پاک نقل کی، جو میرے صحابہ کو گالی دے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت، اور اس کا نہ فرض قبول اور نہ اس کا نفل قبول. تو اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے ساتھ ساتھ امام اہل سنت نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو مشاجرات ہیں، جو اختلافات ہیں، اس میں پڑھ کر کسی بھی صحابی کے اوپر طعن کرنا، کسی بھی صحابی کے اوپر الزام لگانا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ انہوں نے گناہ کیا، وہ باغی تھے، اس طرح کے جملے کسنا، اعلیٰ حضرت رحمہ نے اس کی شدید مذمت کی اور اس کو بدبختی اور گمراہی قرار دیا کہ کسی بھی صحابی سے بندہ جو ہے وہ بغض رکھے تو وہ عقیدہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ بھی سنی نہیں رہے گا. اسی موضوع کے اوپر قبلہ خاتم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یادگار کے اندر آخری جو ان کی جو محفل تھی، جو سیمینار تھا، اس کے اندر آپ نے اسی موضوع کے اوپر بیان کیا تھا اور جلالی انداز میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ یہ مشاجرات آج کی بات ہے، یہ 1400 سال پہلے کا مسئلہ ہے اور اس کے بارے میں تمام فقہا محدثین سارا کہہ گئے کہ اس میں نہ پڑھو اور ہر صحابی کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور اس کو جنتی سمجھو. آج تم اپنی تحقیقیں لے کر آ گئے. آپ نے جلالی انداز میں یہ کہا کہ جو ایسی تحقیق ہے اس کو تم ساتوں زمینوں کے نیچے دفن کر دیں، جو کسی بھی صحابی کے بارے میں تنقید کرے کہ تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ وہ سب کے سب جنتی تھے، جو آپس میں تھوڑا بہت ان کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، حالانکہ بقیہ معاملات میں چند مسائل کے علاوہ تمام کے تمام صحابہ کرام آپس میں محبت کرنے والے تھے. باقاعدہ اس موضوع کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، نیٹ کے اوپر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ کس کس صحابی نے اور کس کس اہل بیت کے فرد نے اپنی اولادوں کے نام صحابہ کے اوپر اور صحابہ نے اپنی اولادوں کے نام اہل بیت کے ناموں کے اوپر رکھے. کربلا کے اندر جو شہید ہوئے، آپ ان شہیدوں کی فہرست اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں لفظ عثمان بھی ملے گا، اس میں ابو بکر صدیق بھی نام ملے گا، اس میں عمر نام بھی ملے گا کہ اہل بیت کے شہزادوں نے اپنے اولادوں کے نام صحابہ اکرام کے ناموں کے اوپر رکھے. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا کسی بھی تقریر کو اور کسی بھی روایت کو لے کر کبھی بھی کسی صحابی کے اوپر طعن نہ کیا جائے کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے آئمہ کرام اس بارے میں واضح طور پر فیصلہ کر گئے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں جو ان کی تنقید کی گئی ہے وہ ساری روایتیں کیا ہیں، وہ تاریخی باتیں ہیں. وہ کون سی باتیں؟ تاریخی باتیں. اور تاریخ لکھنے والے کوئی راوی، کئی مصنف جو تھے وہ خود جو تھے وہ بد عقیدہ تھے اور وہ اپنے فرقے کے حق میں کئی باتیں لکھ گئے ہوئے ہیں. چنانچہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الناحیہ عن طعن امیر معاویہ. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو طعن کیا جاتا ہے اس کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے عربی کے اندر پوری کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے ان قصوں، صحابہ کرام کے اختلافات کا تذکرہ کرنے
کہ اس لیے ضرورت پڑتی ہے، ورنہ تو ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے اس مسئلے کے بارے میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے ہماری، ہم بولیں گے۔ کیوں بولیں گے؟ اس لیے کہ گمراہ لوگوں نے اس بارے میں جھوٹی باتیں اپنے پاس سے گھر لی ہیں، یہاں تک کہ بعض متکلمین اس بات کی طرف گئے کہ مشاجرات صحابہ کی تمام روایات جھوٹی ہیں، تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ لیکن بعض مشاجرات کی روایتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اور ان ثابت شدہ تعویل پر اہل سنت کا اجماع بھی ہے، تاکہ عوام الناس کو ان وسوسوں سے اور بے جا خیالات سے چھٹکارا دیا جائے۔ رہی وہ روایتیں جو تعویل کو قبول نہیں کرتی، وہ کیا ہیں؟ وہ مردود ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی فضیلت، حسن سیرت اور ان کا حق کی تابعداری کرنا بلا شبہ قطعی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور اہل اجماع سے ثابت ہے، لہٰذا کسی ایک تاریخ کی بات لے کر اس سے قرآن و حدیث کے خلاف عمل نہیں کیا جائے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی صحابی کے بارے میں ایسی بات ہو جو کسی تاریخ کی کتاب میں آئی ہے، ہمارے یہاں جو گمراہ مولوی ہیں وہ طریقوں کی عبارتیں پڑھ کر سنا، دیکھو جی یہ دیکھو تاریخ میں لکھا ہے، یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، فلاں نے صحابی حضرت علی کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس ایسی روایت میں یہ ثابت ہو کہ اس میں تعویل ہی نہیں ہو سکتی، کہ وہ صحابی کی شان ہی نہیں ہے، تو وہ روایت جو ہے وہ جھوٹی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کا ادب کرنے کا حکم دے دیا، اب کسی ایک بات کو لے کر اس کے اوپر اپنا عقیدہ رکھنا اور اس کی وجہ سے کسی بھی صحابی کے اوپر، چاہے وہ امیر معاویہ ہو، چاہے وہ حضرت ہندہ ہو، چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہو، کسی بھی صحابی کے اوپر تنقید کرنا، اس کے اوپر الزام لگانا اور اس کو صحابہ کا، اہل بیت کا گستاخ ٹھہرانا، یہ بدبختی اور گمراہی ہے۔ اور ایسی روایتیں عمومی طور پر باطل ہوتی ہیں۔ ہاں بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہم بھی مانتے کہ آپس میں جنگ ہوئی، تاریخ سے بھی ثابت ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ جنگ کیوں ہوئی اس کے بارے میں واضح علماء نے فرمایا کہ وہ اختلاف تھا، ایک اجتہادی اختلاف تھا، کہ جس طرح ہم کسی مسئلے کے اوپر دو رائے رکھ لیں، ٹھیک ہے، ہاں ایک باپ کے دو بیٹے کسی مسئلے کے اوپر اپنا اپنا موقف رکھے کہ نہیں ابو جی یوں ہونا چاہیے، دوسرا کہ نہیں جی نہیں یوں ہونا چاہیے، اب ایک مسئلے کے اوپر اگر کوئی اختلافی رائے رکھے تو اس کی وجہ سے اس کو نافرمان تو نہیں نہ کہہ دے گا باپ کہ تم میرے نافرمان ہو گئے، نہیں، ان کی ایک اپنی تحقیق ہے، دوسرے کی ایک اپنی ریسرچ ہے، تو اختلاف ہو جانا اس کے اوپر الزام نہیں ہے، الزام یہ ہے کہ کسی اختلاف کو تنقید کا نشانہ بنانا۔ تو آج اس دور میں یہ فتنہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور ہمیں اس فتنے کے بارے میں وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو 1400 صدیوں میں آ رہا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی نے جو عقیدہ دیا ہے، یہ تمام احادیث، قرآن کی آیات کا اور تمام چیزوں کا ایک نچوڑ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے کے اوپر موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے ہیں۔